بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگوں میں سے ہیں۔ اس رسالہ میں بھی ان کے کئی قصے ذکر ہو چکے ہیں۔ وہ ابتدا میں کچھ اچھے حال میں نہ تھے۔ ایک شخص نے ان سے ان کی توبہ کا قصہ پوچھا کہ کیا بات پیش آئی جس پر آپ نے اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کی، اور کہنے لگے کہ میں ایک سپاہی تھا، شراب کا بہت شوقین اور بہت عادی، ہر وقت شراب میں منہمک رہتا تھا۔ میں نے ایک باندی خریدی جو بہت خوبصورت تھی، مجھے اس سے بہت تعلق تھا۔ اس سے میرے ایک لڑکی پیدا ہوئی، مجھے اس لڑکی سے بھی محبت تھی۔ وہ بچی بھی مجھ سے بہت مانوس تھی، یہاں تک کہ وہ پاؤں چلنے لگی تو اس وقت مجھے اس سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی کہ ہر وقت میرے پاس ہی رہتی تھی۔ لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ جب میں شراب کا گلاس پینے کے لیے لیتا، وہ میرے ہاتھ سے چھین کر میرے کپڑوں پر پھینک دیتی۔ محبت کی زیادتی کی وجہ سے اس کو ڈانٹنے کو دل نہ مانتا۔ جب وہ 2 سال کی ہو گئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے نے میرے دل میں زخم کر دیا۔ ایک دن 15 شعبان کی رات تھی، میں شراب میں مست تھا، عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی، اسی حال میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ حشر قائم ہو گیا، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سی محسوس کی۔ میں نے جب مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا اژدہا میرے پیچھے دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ اس کی کیری آنکھیں ہیں، منہ کالا کھلا ہوا ہے اور بے تحاشا میری طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ میں اس کے ڈر سے گھبرا کر خوف زدہ زور سے بھاگ رہا ہوں اور وہ میرے پیچھے بھاگا چلا آ رہا ہے۔ سامنے مجھے ایک بوڑھا میاں، نہایت نفیس لباس، نہایت مہکتی ہوئی خوشبو اس میں سے آ رہی ہے۔ ملے، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا، خدا کے واسطے میری مدد کیجیے۔ وہ کہنے لگا کہ میں ضعیف آدمی ہوں، یہ بہت قوی ہے، یہ میرے قابو کا نہیں ہے، لیکن تو بھاگا چلا جا، شاید آگے کوئی چیز ایسی مل جائے جو اس سے نجات کا سبب بن جائے۔ میں بے تحاشا بھاگتا ہوا جا رہا تھا، مجھے ایک ٹیلہ نظر پڑا، میں اس پر چڑھ گیا، مگر وہاں چڑھتے ہی مجھے جہنم کی دہتی ہوئی آگ اس ٹیلے کے پرے نظر پڑی۔ اس کی وحشتناک صورت اور اس کا منظر نظر آئے۔ اب سب حالات کے دیکھنے کے باوجود اس سانپ کی اتنی دہشت مجھ پر سوار تھی اور اسی طرح بھاگا جا رہا تھا کہ میں قریب ہی تھا کہ جہنم کے گڑھے میں گر جاؤں۔ اتنے میں ایک زور کی آواز مجھے سنائی دی کہ کوئی کہہ رہا ہے، پیچھے ہٹ، تو ان جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میں وہاں سے پھر پیچھے کو دوڑا، وہ صاحب بھی میرے پیچھے کو لوٹ آیا۔ مجھے پھر وہ بڑے میاں سفید لباس نظر پڑے۔ میں نے ان سے پھر کہا کہ میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ اس اژدہے سے کسی طرح جان بچائیں، آپ نے قبول نہ کیا۔ وہ بڑے میاں رونے لگے، کہنے لگے کہ میں بہت ضعیف ہوں، یہ بہت قوی ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، البتہ سامنے یہ ایک دوسری پہاڑی ہے، اس پر چڑھ جا، اس میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہوئی ہیں، ممکن ہے کہ تیری بھی کوئی ایسی چیز امانت رکھی ہو جس کی مدد سے اس اژدہے سے بچ سکے۔ میں بھاگا ہوا اس پر گیا، وہ اژدہا میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گول پہاڑ ہے، اس میں بہت سے طاق کھڑکیاں کھلے ہوئے ہیں، ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہر کھڑکی کے 2 کواڑ ہیں سونے کے، جن پر یاقوت جڑے ہوئے ہیں، موتیوں سے لدے ہوئے ہیں، ہر کواڑ پر ایک ریشمی پردہ ڈلا ہوا ہے۔ میں جب اس پر چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی کہ کواڑ کھول دو اور پردے اٹھا دو اور باہر نکل آؤ، شاید اس پر پریشان حال کی کوئی امانت تم میں سے ایسی ہو جو اس وقت اس کو مصیبت سے نجات دے دے۔ اس آواز کے ساتھ ہی ایک دم کواڑ کھل گئے، پردے اٹھ گئے
اور اس میں سے چاند جیسی صورت کی بہت سے بچے نکلے، مگر میں انتہائی پریشان تھا کہ وہ سانپ بالکل میرے پاس ہی آ گیا تھا۔ اتنے میں وہ بچے چلانے لگے، ارے تم جلدی نکل آؤ، وہ سانپ تو اس کے پیچھے ہی آ لیا۔ اس پر فوجوں کی فوجیں بچوں کی نکل آئیں، اور اس میں اچانک میری نگاہ اپنی اس 2 سالہ بچی پر پڑ گئی جو مر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی، وہ اور کہنے لگی، خدا کی قسم یہ تو میرے ابا ہیں، اور یہ کہتے ہی تیر کی طرح کود کر ایک نور کے پلڑے میں چڑھ گئی اور اپنے بائیں ہاتھ کو میرے دانے ہاتھ کی طرف بڑھایا۔ میں جلدی سے اس سے لپٹ گیا اور اس نے اپنے دانے ہاتھ کو سانپ کی طرف بڑھایا۔ وہ فوراً پیچھے کو بھاگنے لگا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور وہ میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دانے ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرنے لگی، کہنے لگی، ابا جان، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں میں سے جو لوگ گناہ میں مبتلا رہتے ہیں، ان کے لیے اس بات کا وقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے واسطے اور اس حق بات کے واسطے جو ان پر نازل ہوئی جھک جائیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں رونے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا بیٹی تم سب قرآن پاک کو جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہم سب قرآن پاک کو تم سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معصوم بچیاں نو یہ مقام عطا فرما دین دے کہ انہوں نے اللہ پاک قرآن دا حافظ بنا دے گا۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہم سب قرآن شریف کو تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی یہ سانپ کیا بلا تھی جو میرے پیچھے لگ گئی تھی؟ اس نے کہا، یہ آپ کے برے اعمال تھے۔ یہ کیا تھے جی؟ آپ کے برے اعمال تھے۔ جڑے انسان دے برے اعمال نے اصل دے اندر ہے سب بچھو ہی نے انسان واسطے سب اور بچھو نے۔ سب اور بچھو کی فائدے مند ہے کہ نقصان دہ؟ نقصان دہ چیز ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے برے اعمال تھے، آپ نے اس کو اپنے گناہوں سے اتنا قوی کر دیا کہ وہ آپ کو اب جہنم میں کھینچ کر ڈالنے کی فکر میں تھا۔ میں نے پوچھا کہ وہ سفید پوش ضعیف بزرگ کون تھے؟ کہنے لگی کہ وہ آپ کے نیک عمل تھے جن کو آپ نے اتنا ضعیف کر دیا کہ وہ اس سانپ کو آپ سے دفع نہ کر سکے، البتہ اتنی مدد بھی کر دی کہ بچنے کا راستہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی کہ ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں۔ ہم کیا جی؟ سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک ہم یہاں ہی رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہیں۔ جب آپ سب آئیں گے تو ہم سفارش کریں گی۔ اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو اس سانپ کی دہشت مجھ پر سوار تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ کی اور اپنے تمام برے افعال کو چھوڑ دیا۔